بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مشتاق علی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل۔ دوستو، میں اس وقت موجود ہوں کنڈ سرگانہ، جہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے ریلیف کیمپ لگایا گیا، وہاں پہ میں اس وقت موجود ہوں۔ اور یہاں کی جو کنڈیشن ہے، یہاں پہ پانی کی جو لیول ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو چکا ہے، کیونکہ پیچھے جو مائی سفورہ والا بند توڑا گیا تھا اس کا پانی زیادہ جو جس سائیڈ میں چلا گیا وہ درخانہ بار، اور اس سائیڈ میں اس کی موومنٹ زیادہ چل رہی ہے۔ یہاں بھی تقریباً 4 کلومیٹر پیچھے کتال پور کے ساتھ وہ آ چکا ہے، لیکن اس کا پریشر اتنا اس سائیڈ میں زیادہ نہیں ہے جتنا کہ اس درخانہ والی سائیڈ میں ہے۔ یہاں پہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے کیمپ لگایا گیا تھا، جس میں ریسکیو 1122 کے بھی کافی سارے اہلکار اور اس کی جو مشینری ہے، جن میں بوٹس ہیں، جن میں گاڑیاں ہیں یہ ریسکیو کی، اور ساری ایکوپمنٹس وغیرہ ہیں، وہ ساری یہاں پہ اویلیبل تھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ سرکاری سطح پہ یہ میڈیسن وغیرہ، جانوروں کی میڈیسن، بندوں کی میڈیسن، ساری یہاں پہ فیسلٹیز دی گئی تھی۔ یہاں اس کے بعد جناب اب کیا کنڈیشن ہے یہاں پہ، آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس جگہ سے کتنے لوگ ریسکیو ہو چکے ہیں اور کتنے باقی ہیں۔ یہ بہت خطرناک فگر ہیں جو اس وقت نظر آ رہے ہیں مجھے، جو میں نے یہاں سے معلومات لی ہے، اور مزید آپ کو بھی میں بتاتا ہوں کہ یہاں پہ سچویشن کیا ہے۔ یہ جناب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا دریا پڑا ہے، اس کا بیٹ ہے، دریا کا یہ سارا بیٹ ہے۔ اس میں پہلے جو پانی آیا ہے وہ دریائے چناب کا آیا ہے، کیونکہ یہاں سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ دریائے چناب پڑا ہے اور 2 پہ ہی دریائے راوی پڑا ہے۔ تو یہاں پہ دونوں کا آگے 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پہ آپس میں یہ مل رہے ہیں۔ تو اس وقت جو یہاں پہ ریسکیو کی کنڈیشن ہے، ریسکیو میں جو کافی سارے لوگ یہاں پہ ریسکیو کیے جا چکے ہیں، تقریباً 1000 سے ابو۔ اور اس کے بعد یہاں پہ ایک اور جو چیز چل رہی ہے وہ جو اور ایک چیز چل رہی ہے، یہاں پہ پرائیویٹ بوٹس ہیں، وہ یہاں پہ اپنے رینٹ پہ لوگوں کو ریسکیو کر رہے ہیں۔ یعنی وہ جو سرکاری سطح پہ یہ بوٹس ہے 1122 کی، اس کے علاوہ یہ بندوں کو لے کے آتے ہیں۔ اس کے بعد جو پرائیویٹ بوٹس ہیں ان میں وہ بند جو یہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں، آگے جو پاپولیٹڈ ایریاز ہیں جہاں پہ بستیاں، گاؤں، یہ اس میں بہت بڑا ایریا ہے، تو وہاں سے وہ اس بڑی بوٹ میں ان کے سامان جو ہے، مال مویشی جو ہیں وہ لے کے آ رہے ہیں۔ تو لیکن اصل میں جو یہاں پہ حیرانگی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو پہلے اعلانات کیے گئے، لیکن کسی نے اس اعلانوں پہ یا جو بھی میسیجنگ ہو رہی تھی اس پہ کان نہیں دھرے، کیونکہ یہ سب یہی کہتے رہے کہ سیلاب کوئی نہیں آیا، لیکن وہ سیلاب آ گیا ہے، اور ایسا آیا ہے کہ اس کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ اب لوگ جناب اپنی جانوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو صبح سے اب تک ریسکیو کی گاڑیوں نے یہاں، ریسکیو کی بوٹس نے یہاں پہ کام کیا ہے۔ تو اسی طرح ہم ایک بھائی ہمارے ساتھ، انکل اور بھائی کھڑے ہیں جو کہ شاید اسی علاقے سے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ اور بھی لوگ یہاں ہیں اور آپ کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم سر جی تبدیل لکھیں تو آئے جی تساں کیویں اسی صرف ویکھنا ہے لوکاں نوں تے رشتہ دار ہن ساڈے، اچھا لیکن انہاں دے کمرے بند ہیں، انہاں دا پتہ ہی کوئی نہیں کہڑی سائڈ تے نکلدا، تانوں پتہ ہی کوئی نہیں وہ کتنے گئے؟ کوئی پتہ نہیں لگدا، تو انہاں دے فون وغیرہ؟ فون ہی بند نہیں۔ اچھا، یہ جناب ابھی یہاں پہ ایک فیملی ہے جن کا مال مویشی ڈنگر یہاں پہ کھڑے ہیں، یہ بھی اسی علاقے سے، یعنی دریائی علاقے سے باہر آیا ہے۔ یہاں سے جو میں نے معلومات اکٹھی کی ہے کہ یہاں کتنے لوگوں کو ریسکیو کیا جا چکا ہے، تو یہاں پہ جو اہلکار ہیں ریسکیو 1122 کی جانب سے، ان کا کہنا ہے کہ یہاں تقریباً 1000 سے زیادہ بندے کو ہم ریسکیو کر چکے ہیں، اور کئی ہزار یہاں اندر پڑے ہیں جو ضد میں اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں پانی نہیں آئے گا اتنا، لیکن اب آ کے وہ سارے پریشان ہیں کہ ہم کسی طرح باہر نکل جائیں۔ تو ابھی درخانے سے ان کو ایک کال آ گئی ہے کہ وہاں تھوڑا ریسکیو کی ایمرجنسی آ چکی ہے، وہ یہاں سے پورا عملہ 1122 کا چلا گیا ہے۔ تو یہاں پہ اب اتنا ریسکیو جو لوگ بیٹھے ہیں پیچھے، وہ ان کا کچھ سامان ہے ان کی چھتوں پہ جو وہ رکھ کے بیٹھے ہیں، تو پرائیویٹ بوٹس کے ذریعے وہ وہاں سے
आ रहे हैं। जो रेस्क्यू 1122 की जो खिदमत है, जो लेना चाहता है वो उसको जो कॉल आती है उसको पूरा इंटरटेन करते हैं। तो यहाँ पे जो खाने के इंतज़ामात हैं यहाँ के इस इलाके में, वो हाजी जाफर सरगाना साहब जो कि एक्स MPA हैं, वो यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। 3 टाइम का खाना, बहुत अच्छा खाना आता है जनाब। और जितने भी यहाँ पे कैंप्स हैं, कहीं पे सैयद ख़ानदान है और कहीं पे वो सारे बढ़ चढ़ के इस चीज़ में हिस्सा ले रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ हमें अपील करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आई, नहीं तो मैं अक्सर एरियाज़ में जा रहा हूँ जहाँ पे मुतासरीन कह रहे हैं कि सिर्फ नमकीन चावल ही दिए जा रहे हैं, 3 टाइम हमें यही मिल रहे हैं और हमारा कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। या ख़ासकर उन एरियाज़ में जहाँ पे जानवर शिफ्ट करके जा चुके हैं, वहाँ घास के रेट इन्होंने डबल कर रखे हैं, जो वहाँ के मकामी ज़िम्मेदार हैं। हालांकि ये एक इंतहाई घटिया हरकत है और हम मुसलमान हैं, हमें इस वक्त जो मुसीबत ज़दा है उनकी हेल्प करनी चाहिए। आज की मेरी ये वीडियो यहाँ कुंड सरगाना से, जहाँ के जो मुतासरीन हैं, यहाँ पे मुझे आज जो सबसे अच्छी बात लगी वो मियाँ जाफर सरगाना साहब की तरफ से जो एफर्ट है सपोर्ट में है, जो यहाँ से कच्चे कबीले से या जो इस साइड से मुतासरीन है, जो यहाँ से परेशान हाल निकले हैं, जहाँ पे सैलाबी पानी आ चुका है, तो वो लोग इन लोगों की बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। ये इस वक्त प्राइवेट बोट है जो कि रेस्क्यू कर रही है। ये प्राइवेट वाले किराया ले रहे हैं। जो रेस्क्यू 1122 यानी सरकारी सतह पे जो बोट्स हैं वो किराया नहीं लेते, वो गवर्नमेंट की तरफ से जो फैसिलिटीज़ हैं वो पूरी प्रोवाइड करते हैं और उनकी तरफ से काफ़ी लोगों को सहूलियात मिल रही हैं। देखते रहिए मेरी ये वीडियो और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना ताकि उन लोगों तक ये पहुंच सके जो लोग मुतासिर में से हैं या जो लोग हेल्प करने वाले हैं। जज़ाकल्लाह।